آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، خدا خوفی کی بات کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا، میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، میری اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھنا، میری اہل بیت کی محبت اور مودت اور ان کے ساتھ معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا۔ اور دوسری مقام پہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھنا۔ جب میری اہل بیت کا ذکر آئے تو خدا خوفی کرنا، خدا کو یاد رکھنا۔ اب ایک سوال میں کرتا ہوں، کیا کوئی شخص کسی مکتب فکر کا جو اہل سنت والجماعت ہونے یا سلفی ہونے یا اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہے، ان مکاتب فکر سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح۔ دوسری بات، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 مناقب اہل بیت میں یہ حدیث۔ تیسری چیز اب جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ، مسلمان کا عقیدہ امام حسین کی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی بات نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام پر تو ہے نا۔ کوئی ذکر حسین کا اگر منکر بنتا ہے، مودت اہل بیت کی بات کو اہم نہیں جانتا، محبت اہل بیت کے معاملے میں اس کی افس اور بٹس ہیں، ایک طرف رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انٹیگریٹی پر، حضور کے ذات پر ایمان تو کامل ہے۔ آقا علیہ السلام جب صحابہ کرام کے اجتماع میں، اب بات تو وہاں کرتے تھے، سامنے سامعین تو صحابہ ہوتے تھے نا، مگر پہنچاتے کس کو تھے؟ پوری امت کو پہنچاتے تھے، اور قیامت تک کی امت کے لیے۔ یہ جو قیامت تک کی امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میری اہل بیت کے معاملے میں خدا سے خوف کرنا، آپ کیا اس کو اقربا پروری کہیں گے؟ ایک سیکنڈ کے لیے خیال ذہن میں لائے آپ کافر ہو گئے۔ حضور کی شان میں گستاخی ہے یہ کہ کوئی حضور کے کسی حکم اور عمل کو اقربا پروری سے معاذ اللہ منسوب کرے۔ آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر حکم ایمان ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام اہمیت دے کے 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے امت کو فرما رہے ہیں کہ میری اذکرکم، میں تمہیں یاد کراتا ہوں، نہ بھولنا خدا کو جب میری اہل بیت کے ساتھ معاملے کا وقت آئے۔ جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں بار بار، تو آپ اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا منشا کیا تھا؟ تو آقا علیہ السلام اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا منشا دے رہے ہیں، خدا کو نہ بھولنا میری اہل بیت کے معاملے میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تم میں 2 بھاری چیزیں، یعنی بڑی وزنی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی ان چیزوں میں بڑا عظیم وزن ہے۔ ثقلین، ان کو ہلکا نہ جاننا۔ ثقلین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں ذکر حسین اور محبت حسین اور مودت اہل بیت کی اہمیت بتا رہا ہوں، ان کو ہلکا نہ جاننا، ایسے نظر انداز نہ کر دینا، یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ضروری نہیں۔ دین آپ نے اور ہم نے بنایا ہے یا اللہ نے بھیجا اور رسول نے بتایا اور ہمیں پہنچایا ہے؟ کس نے پہنچایا ہے دین؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا اس سبجیکٹ پر ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کا کنسرن کیا ہے، ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، وہ کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنا ایمفسائز کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے والی۔ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے اندر اپنی امت کے لیے 2 بڑی وزن والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اطرتی و اہل بیتی، دوسری میری اطرت، میری اہل بیت۔ جس طرح قرآن کو نظر انداز کر دینا جرم ہے، اس طرح محبت اور مودت اہل بیت کو نظر انداز کر دینا جرم ہے۔ جس طرح قرآن کو پڑھ پڑھ کے لذت آتی ہے تو ایمان اور حلاوت ہے ایمان کی، اس طرح ذکر اہل بیت ہو تو دلوں میں لذت اور حلاوت آنی چاہیے، پتہ چلے کہ صاحب ایمان ہے۔ جو شخص اہل بیت کا ذکر سن کر حلاوت محسوس نہیں کرتا، لذت محسوس نہیں کرتا، کیفیت محسوس نہیں کرتا، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ حلاوت ایمانی سے محروم ہے۔